چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناگواری پر صبر کرنا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. خوشی کے ملنے پر ایمان کی وجہ سے یہ شکر ادا کرتا ہے، اور ناگواری کے آنے پر کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہے، تو پھر یہ صبر کرتا ہے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ مبشر الصابرین، صبر دین پر جمنا، اور دین پر جمنے کے لیے جو کچھ مشقت اس کو صبر شمار کیا جا رہا ہے، ان کو خوشخبری سنا دیجیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور جو ہے ان کے لیے برکتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہدایت میں کمال، قبولیت کے لیے کمال، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس امت کے اس کام پر کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا لے. اور اللہ تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو باقی جو امتیں اللہ کو پہچان نہیں رہی، کفر کی حالت میں زندگی گزار رہی اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا لے. تو اس کے لیے کہتے ہیں جو پچھلی زندگی اگر اس محنت کے بغیر گزری ہے، وہ ہم اللہ سے معافی مانگیں. اللہ نے جو زندگی دی ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ امانت ہے، اور بھیجا گیا ہے ہمیں اس محنت کے لیے، آسائشوں کے لیے نہیں. ایاک والتنعم یا معاذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے اور بہت خوبصورت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی، اس کے بعد اے معاذ ایاک والتنعم، دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش مت کرنا. یہ نہیں کہ اللہ نعمتیں دے دے تو ان کو بھی نہیں، نعمت اللہ دیں گے، اللہ خوشگوار بنائیں گے، لیکن تم اپنی صلاحیتوں کو ان میں نہ لگانا. کیوں؟ فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، اللہ کی بندگی میں جو زندگی گزارنے والا ہے وہ تو عبادت کو، اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلتا ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا حکم، اللہ نے دین بھی دیا، نمازیں بھی دی، احکام بھی دیے، زکوٰۃ بھی ادا کی، سب سے بڑا حکم اللہ نے دعوت والا ہمیں حکم دیا ہے. دعوت والا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. تو اس لیے بھائی ہم پر جو یہ حالات آئے، بارش میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بارش صرف ہم پر نہیں ہوئی، کہ بھائی پورے علاقے میں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی، بازار والوں پر بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کارخانے والوں پر بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. جو اپنے اب وہ تو بیچارے پریشان، ان کو تو حساب. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک، اللہ فرماتے ہیں ٹھوکر لگ جائے، کانٹا چپ جائے، بھوک کی ایک لہر، پیاس کی ایک لہر، اس کے بدلے میں نیکی، اور نیکی کے بدلے میں اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرمائیں گے. ہاں، صحابہ کرام جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ سے احرام کی حالت میں چل کر کتنے مہینے کا سفر جو ہے طے کر کے، اور مکے کے سامنے تشریف لے آئے. اللہ نے نظام چلایا، مکے والوں کا ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، جاؤ مکے والے سے بات کرو، ہم احرام کی حالت میں آئے اور ہم قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ہمارے پاس ہتھیار بقدر ضرورت ہے، لڑنے کے لیے نہیں آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکے والوں سے بات کرنے کے لیے، بات کی. انہوں نے کہا عثمان تم اگر طواف کرنا چاہو تو طواف کر لو، یہ بیت اللہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے. انہوں نے کہا اے نافرمانو، حضور جو ہے طواف نہ کریں، عثمان طواف کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا. حضور کو طواف کرنے کی اجازت نہ تو عثمان، حالانکہ بیت اللہ سامنے ہو، کتنی بیت اللہ کی محبت تھی، پورا سفر ہو چکا ہے، پہنچ چکے ہیں، لیکن اللہ نے بتلانا تھا. اور حضور وہ کفار آئے، کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطوں کو قبول کیا اور صحابہ کو حکم دیا احرام کھول دو. یہ اتنا، اے اللہ کے رسول، مہینہ چل کر سردی گرمی برداشت کرتے ہوئے، سفر کی مشقت برداشت کرتے ہیں. ہم تو ایئر کنڈیشن بسوں میں جو ہے 5-6 گھنٹے بیٹھ کر اور جناب کھاتے پیتے ہو کر، آئے سفر نے ہمیں تھکا دیا. اور ان کا مہینے کا سفر، اور اونٹوں کا سفر، اور گدھوں اور گھوڑوں کا سفر، اللہ اکبر، کتنے تھکے ہوئے تھے. اور سامنے پہنچ گئے، احرام کھول لو. صحابہ پر ایک بہت گرم گزرا. آپ غالباً ام سلمہ کے پاس گئے، ام سلمہ یا رسول اللہ، یہ غمگین اتنے ہیں کہ آپ کا حکم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ کے رسول، یہ کہ حضرت عمر کہ اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں، کہ بالکل حق پر ہیں، کہ ہم میں سے مرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، بالکل جنت میں جائیں گے.
اور یہ کافر باطل والے نہیں ہیں، بالکل باطل والے ہیں۔ کیا ان کا مرنے والا اللہ کی ناراضگی کا مستحق نہیں ہے؟ بالکل مستحق ہے، جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم ان سے کئی دفعہ غالب یہ جنگ لڑکے جو ہے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں ان پر غالب نہیں آئے، کہنے یہی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، جو میری اللہ کا حکم ہوگا تو میں وہی کروں گا۔ ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا، اور پھر حضرت سلمان نے کہا آپ جائیے، باہر آئیے اور آپ نے سر کو منڈوائیے اور احرام کھول دیجیے۔ آپ نے اپنے اللہ کو بلوایا، سر کو مونڈا۔ جب جانثاروں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے سر کے بال کو مونڈ رہے کہ واپس جانا ہے یہاں سے، جب اللہ کے رسول، تو صحابہ بھی ایک دوسرے کے سر کو مونڈنے لگے، لیکن غم کی وجہ سے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے کہ ان جو ہے اس طرح سے کھال بھی کٹ رہی تھی، بال بھی کٹ رہے تھے، بال بھی گر رہے ہیں اور خون بھی گر رہا ہے، صحابہ کے جذبات پیس دیے گئے۔ لیکن اللہ نے آیت اتاری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیارے نبی ہم نے فتح مبین آپ کو عطا فرما دی۔ خوش ہو گئے صاحب۔ اس لیے بھئی مسلمان کا تو ہر حال یہ تو خوشی کا ہے، ٹھیک ہے مشقت آتی ہے، کمزور ہے تو اس پر صبر، اللہ سے عافیت مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ٹھیک ہے اجتماع کے جوڑ کے لیے ہم جمع ہوئے، وہاں جمع ہو گئے تھے، اعمال جو ہیں بارش ہو گئی، اللہ کا امر ہمیں یہ مشقت پیش آئی، تو بھئی یہی مشقتیں انشاءاللہ ہماری ہدایت کی کمال کا ذریعہ اور انسانیت کے لیے ہدایت کے نقشوں کے جو ہے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو بے خب سب اس پر خوش ہے نا انشاءاللہ، کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ ہاں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اللہ نے یعنی کہتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، اور بندہ اس مقام والے اعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی بھوک اور پیاس بھیج کر اونچے مقام تک اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ شاید ہم وہاں رہتے ہوئے اور اعمال کرتے ہوئے یہ کھانا بھی چل رہا ہے، پینا بھی چل رہا ہے، اعمال بھی سن لیے ماشاءاللہ، آرام بھی کیا اور دل کے جذبات بھی بدل گئے، بہت بڑی بات تھی، ایک ایک لگام وہاں بہت قیمتی ہے، لیکن یہ بارش کا برسنا اور جناب والا پریشانی کا آنا اور ہمارا وہاں سے یہاں آنا اور یہ مشقتیں، وہ تو ایک کانٹے کی مشقت بھی جو ہے مسلمان کے لیے نکل کی جاتی ہے۔ اللہ اے اللہ ہمارے جو آپ نے بارش جو ہے اتاری اور ہمیں جو مشقت آئی، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما کر ہماری ہدایت اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ امت کے اس کام پہ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ تو بھئی کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے اور اس محنت کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، اور ہر حال میں اللہ کے امر کو دیکھیں گے، خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ناگواری کے آنے پر صبر کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، تو وہ انشاءاللہ سب پوری باقیہ زندگی اس محنت کو کرنے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جوڑ کے علاوہ باقی